مفتی محمد ظفر ڈونگوی صاحب۔ دونگا بونگا سے ایک شخص نے سوال پوچھا ہے، لکھتے مفتی صاحب کیا وفات والے گھر نیچے چٹائی بچھا کر بیٹھنا ضروری ہے؟ کیا وفات والے گھر چارپائی یا کرسی وغیرہ پر بیٹھنا شرعاً منع ہے؟ اگر منع نہیں تو پھر لوگ کیوں منع کرتے ہیں؟ جی میرے محترم بھائی، وفات والے گھر چٹائی بچھا کر نیچے بیٹھنا قطعاً شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے نہ اس کا حکم ہے، نہ شریعت نے اس کا کہا، نہ شریعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ محض اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ وفات والے گھر لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، ہجوم زیادہ ہو جاتا ہے، چارپائیوں پر یا کرسی وغیرہ پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنی چارپائیاں نہیں ہوتی، کرسیاں نہیں ہوتی۔ اگر چارپائیاں یا کرسیاں ہوں تو بعض اوقات اندر بیٹھنے کی اتنی جگہ نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کے لیے پھر متبادل طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ نیچے کوئی چیز وغیرہ بچھا لی جائے جس پر آسانی کے ساتھ سب لوگ بیٹھ جائیں تاکہ پورے آ جائیں۔ اس چیز کو شریعت کے ساتھ یا دین کے ساتھ ہرگز نہ جوڑا جائے، بلکہ ہندو مذہب میں تو اس کا کچھ ملتا ہے کہ وہ ان کی وفات کے بعد ان کا نیچے بیٹھنا ان کے مذہب کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اسلام میں قطعاً یہ مذہب کا حصہ نہیں، نہ مذہب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، شریعت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نیچے بیٹھا جائے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ جب نیچے بیٹھنے کا حکم نہیں ہے تو کرسی اور چارپائی وغیرہ پر بیٹھنے کی ممانعت بھی نہ ہوئی۔ اگر کوئی چارپائی یا کرسی وغیرہ پر بیٹھتا ہے تو شرعاً ممنوع یا مذموم ہرگز نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے یہ سوال پوچھا کہ لوگ پھر منع کیوں کرتے ہیں، تو میرے محترم بھائی، لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے منع کرتے ہیں، وہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ جس چیز کو وہ جانتے نہیں ہیں اس کے وہ خام خواہ وہ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ کلمیہ ہے کہ جسے صحیح طور پر استنجا کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو وہ بڑی بڑی باتیں ہانک رہا ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے مسائل بتا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ علماء سے پوچھا جائے، علماء بتائیں، یا اگر کوئی شخص عامی شخص بتاتا ہے تو علماء سے پہلے تصدیق اور تحقیق کر لے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی واضح کر دوں کہ علماء کی بھی پھر آگے اقسام ہیں۔ بعض علماء جیسے خطیب حضرات ہیں، ان کی خطابت پر یا تاریخ پر ان کا مطالعہ ہے، ان سے نہ پوچھا جائے، ان سے تاریخ کے حوالے سے سوال پوچھا جائے۔ اگر فقہ کے حوالے سے پوچھنا ہے، شریعت کے حوالے سے پوچھنا ہے، مسائل کے حوالے سے پوچھنا ہے، تو پھر کسی ایسے مفتی سے پوچھا جائے جو باقاعدہ دارالافتاء میں فتویٰ تحریر کا کام کرتا ہے۔ جو مفتی دارالافتاء میں فتویٰ تحریر کا کام تو نہیں کرتا، اگرچہ مفتی ہے، وہ بھی بعض اوقات اس سے بھی تسامح ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس سے بھی نہ پوچھا جائے۔ اگر آپ دارالافتاء کے کسی شخص سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح جواب ملے گا، مدلل جواب ملے گا اور محقق جواب ملے گا۔ اس لیے یہ اپنا ایک اصول بنا لیں کہ مسئلہ جب بھی پوچھیں دارالافتاء کے شخص سے پوچھیں، تو انشاءاللہ اس میں غلطی نہیں ہوگی۔ اور ہمارے معاشرے میں زیادہ غلط مسائل رائج ہونے کی وجہ بھی ایک یہی بنی ہے، ایک عوام نے مسئلے بتانا شروع کر دیے، ایک ان علماء نے جن کا فقہ شعبہ نہیں تھا، مسائل بتلانا جن کا شعبہ نہیں تھا، اور انہوں نے از خود جب بتانا شروع کیے، لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، ان پر یقین رکھتے تھے، جس وجہ سے لوگوں نے اس بات کو پختگی سے پکڑ لیا کہ جیسے شاید قرآن و حدیث نازل ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ خود مولوی صاحب خطا پر تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، اصول ایک ہی عرض کر دیا، کسی محقق آدمی سے پوچھیں، دارالافتاء کے شخص سے پوچھیں جو باقاعدہ فتویٰ تحریر کا کام کرتا ہے۔ جب آپ ایسے شخص سے مسئلہ پوچھیں گے انشاءاللہ مسائل غلط رائج بالکل نہیں ہوں گے، اور جو پہلے رائج ہیں انشاءاللہ ان کی بھی اصلاح اور درستی ہو جائے گی۔